اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے سب سے پہلے شیئر کرنے لگے ہیں مخارج کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مخارج ہوتا کیا ہے۔ مخارج لفظ مخرج کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مخارج جو ہے وہ شیئر کریں گے، جس میں آپ کو الف سے لے کر یا تک تمام کے تمام حروف کے مخرج پتہ ہوں گے، کیونکہ یہ بیسک چیز ہے، بنیادی چیز ہے، جس کی بیس کے اوپر ہم لوگ آگے جو ہے وہ ساری کی ساری تجوید سیکھتے ہیں۔ تو اس کی آپ لوگوں نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو اپنے فرینڈز، فیملیز اور سب کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حروف کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں نرم حروف، ٹھیک ہے۔ نرم حروف ہیں ظ، ذال، ثا۔ اسی طرح سیٹی والے حروف ہیں صاد، ظا، سین۔ حروف قلقلہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ اسی طرح پھر آپ سے حروف ہلکی، موٹے حروف، حروف یرملون، ہم آواز حروف، یہ سارے حروف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک ایک کر کے ہم لوگ ان کے مخارج دیکھیں گے اور ان کی ہم لوگ اچھے سے کر کے پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ڈیفینیشنز ہے کہ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں، موٹے حروف کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف ہلکی کیسے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ لیکچر نمبر 2 میں شیئر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم صرف الف سے لے کر یا تک تمام حروف کے جو ہے وہ مخرج دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس الف۔ یہ ہمارے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ہمارے دانت، زبان، ہونٹ، کوئی بھی چیز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں آتی، سمپل الف، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف ہے ہمارا با۔ اب با، فا، میم، واو، یہ 4 حروف آپ کے پاس وہ ہیں جو کہ آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں کے چاروں حروف آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ فا، جب آپ کے سامنے کے 2 دانت آپ کے نیچے والے ہونٹ کی بیک سائڈ پر لگیں گے، ٹھیک ہے، جو منہ کے اندر والی سائڈ ہوتی ہے وہاں پر لگیں گے، تو آپ کا حرف ادا ہوگا فا، فا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، فا۔ اسی طرح دوسرا حرف ہے با۔ اب با کیسے ادا ہوگا کہ جب ہمارے دونوں ہونٹوں کی اندر والی سائڈ آپس میں ملے گی، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کی اندر والی سائڈ ملے گی تو ادا ہوگا با، با، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا حرف ہے میم۔ جب دونوں ہونٹوں کی باہر والی سائڈ آپس میں ملے گی، دونوں ہونٹوں کی باہر والی سائڈ آپس میں ملے گی تو ہمارا حرف ادا ہوگا میم۔ اس کو ہم لوگ 2 سے 3 الف کے مقدار کے مطابق لمبا بھی کریں گے، میم۔ پھر آ جاتا ہے اگلا حرف ہمارا واو۔ یہ جب ہم دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا واو، ٹھیک ہے، واو۔ تو ایسے تو آ جائے گا فا، با، میم، واو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کر کے ہمارے یہ حروف ادا ہوں گے۔ اس کے بعد با کے بعد اگلا حرف آ جاتا ہے تا۔ اب با کے ساتھ ساتھ ملنے والے جتنے بھی حروف تھے ہمارے، ہم نے پہلے ان کو دیکھا کہ وہ کس جگہ سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے با کے ساتھ میم، فا اور واو، ان کو ہم نے دیکھ لیا۔ اگلا حرف آ جاتا ہے ہمارے پاس تا۔ اب تا کے ساتھ ہمارا لفظ دال اور طا، یہ دونوں بھی ادا ہوتے ہیں ایک ہی جگہ سے، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، تو ان تینوں کو ہم لوگ ایک ساتھ دیکھیں گے۔ اچھا، تو ہمارے پاس جب ہم لوگ اپنی زبان کی نوک، ٹھیک ہے، زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے جو ہمارے 2 دانت ہوتے ہیں، سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں، ان کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے، سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو ان حروف کی ادائیگی ہوگی۔ کیسے؟ تا، تا، پھر دال۔ دال کو 5 الف کی مقدار کے مطابق ہم لمبا کریں گے، دال، پھر طا، طا، ٹھیک ہے، تا، دال، طا، یہ حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لفظ ہے ثا۔ تا کے بعد ثا ہوتا ہے۔ اب ثا کے ساتھ ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ جو ایک ہی جگہ سے ہوں گے وہ ثا،
ذال اور وا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف ایسے ادا ہوں گے کہ جب ہم اپنی زبان کی نوک کو سامنے کے دونوں دانتوں کے کناروں سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، جڑ کے ساتھ نہیں لگانا، کناروں سے ادا کریں گے تو ادا ہوگا ثا۔ نرمی سے، بالکل نرمی سے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ثا ایک الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے، ثا اور ضا کو ایک الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے، اور ذال کو 5 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے، تو اس حساب سے کیا ہو جائے گا، ثا ذال ضا، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف ہے ہمارا، ثا کے بعد آ جاتا ہے جیم۔ اب جیم، شین اور یا، یہ تینوں حروف ایسے حروف ہیں جن کو ہم لوگ اپنی زبان کی جڑ کو، زبان کے درمیان والے حصے کو، زبان کے درمیان والے حصے کو ہم اوپر کے تالو کے ساتھ جب ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپس میں جڑتے ہیں تو ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور ان تینوں حروف کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یا کو ایک الف کی مقدار کے مطابق لمبا کر کے پڑھیں گے، اور باقی دونوں حروف کو 5 الف کی مقدار کے مطابق ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہو جائے گا، جیم، شین، یا۔ پھر جیم کے بعد اگلا حرف ہے ہمارا ہا، ٹھیک ہے۔ ہا، اب ہمارے پاس 6 حروف ہلکی ہیں، ٹھیک ہے، ان 6 کے 6 کو ہم نے ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہا، خا یہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد طا، ظا آپ لوگوں کو میں نے کرا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر عین اور غین، یہ بھی یہیں سے ہم لوگ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہا آ جاتا ہے، ہا اور عین، یہ دونوں حروف ہمارے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق کے درمیان والے حصے سے، یعنی کہ آپ حلق کے درمیان والے حصے پہ اپنی انگلی رکھیں گے، اور آپ وہاں سے جب ان حروف کو ادا کریں گے تو پراپر وہاں پر وائبریشن پروڈیوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس وائبریشن سے یہ چیز پتہ چلے گی کہ یہ حروف اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے عین، ہا۔ اب اس میں ہا کو، ہا اس کو بھی حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، اور اس کو ایک الف کی مقدار کے مطابق آپ لوگوں نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا، ہا، ٹھیک ہے، اور عین 5 الف کی مقدار کے مطابق اس کو لمبا کریں گے، ہا، عین، اس طرح سے کر کے۔ پھر عین کے بعد اگلا لفظ ہے غین، یہ آپ کا اس حصے سے ادا ہوگا حلق کے جو آپ کے منہ کی قریب والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، جو منہ کے قریب والی سائڈ پہ، وہاں سے۔ اب غین اور خا، یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، خا کو ایک الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے، اور غین کو 5 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے ادا کرتے ہوئے، کیسے، غین، خا، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ ہمارے حروف ہلکی چل رہے ہیں تو حلق کا وہ حصہ جو ہمارے سینے کی جانب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہمارے حروف ادا ہوں گے، حمزہ، ہا۔ جب آپ لوگ اپنے حلق کے آخری حصے میں، ٹھیک ہے، جو ہمارا سینے کی جانب ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ لوگ ہاتھ رکھیں گے، حمزہ، ہا، تو آپ لوگوں کو اس کی بھی پراپر پروننسیشن کرتے ہوئے اس کی وائبریشن فیل ہوگی، ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، اس کو تھوڑا پراپرلی ادا کریں تاکہ آپ کا ہا اور ہا ان دونوں میں فرق ہو، جیسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے الحمد ہوتا ہے، ہا ہوتا ہے، اگر اسی ہم الحمد کی جگہ الحمد پڑھیں گے تو وہ ہمارا لفظ کا معنی بدل جائے گا، جس سے ہمارا گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہا اور ہا، ہا حلق کے درمیانے حصے سے، اور ہا حلق کے وہ اس حصے سے جو سینے کی جانب ہے وہاں سے ادا ہوگا، تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ اس طرح حلق کے 3 حصوں سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں 2 2 کر کے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہمارے پاس آ جاتا ہے لام، نون اور را، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جو ہیں
ہماری زبان کے کناروں اور اس سے ادا ہوتے ہیں. کس طرح سے کر کے؟ جب زبان کے کنارے ہمارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑھوں سے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اب ان میں را کو آپ لوگوں نے 1 الف کے مقدار کے مطابق لمبا کرنا ہے اور باقی دونوں حروف کو 5 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے. کیسے؟ لام، نون، را، لام، نون، را. را کو تھوڑا موٹا کر کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا حرف آ جاتا ہے ہمارے پاس غاد. جب زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے، زبان کو تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے، تھوڑا سا موڑیں گے تو اس کی جو کروٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے لگے گی، دانتوں کی نہیں، داڑھوں کی جڑ سے لگے گی، ٹھیک ہے، تو یہ حرف ادا ہوگا. اور اس کو بھی ہم 5 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے. غاد. دعاد کر کے اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، دعاد پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. غاد، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے 2 حروف ہیں ہمارے پاس قاف اور کاف، ٹھیک ہے. ان دونوں کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ 5 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کرنا ہے. اور ان دونوں کی ادائیگی بھی اسی طرح ہوگی جب آپ لوگ جو ہے اپنی زبان کی جڑ کو جو اوپر سے ساتھ جو تالو ہوتا ہے اس کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب بھی لگیں گے تب. لیکن ایک آپ لوگوں نے موٹا ادا کرنا ہے اور ایک پتلا. اب اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قاف جس کے اوپر نقطے ہیں، ٹھیک ہے، جو نقطوں والا قاف ہے جس سے ہم قینچی لفظ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قینچی، تو یہ جب ہم ادا کریں گے تو ہم اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے. اور وہ والا تالو جو گوشت کا ایک ٹکڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے نا ہمارے گلے میں، اس کے ساتھ جب زبان کی جڑ لگے گی. کیسے؟ قاف، ٹھیک ہے، قاف. اور اسی طرح جو دوسرا ہے اس کو ہم باریک کر کے، کش والے کاف کو باریک کر کے کاف، ٹھیک ہے، قاف، کاف، اس طرح سے کر کے ہم ادا کریں گے. اس کے بعد جو ہمارے اگلے حروف ہیں سین، صاد اور زا، یہ 3 حروف رہ گئے ہیں. یہ 3 حروف ہمارے سیٹی والے حروف ہیں، یعنی کہ ان کو پروناؤنس کرتے ہوئے نا ایک سیٹی کی سی آواز آئے گی، جیسے سیٹی، یہ والی جو وائس ہوتی ہے نا یہ آئے گی. تو ان کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی کہ جب ہم اپنی زبان کی نوک کو، ٹھیک ہے، سامنے اور نیچے کے جو ہمارے 2 دانت ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر والے حصے کے ساتھ، جڑوں کے ساتھ نہیں، اندر والے حصے میں، لیکن ان کے کناروں کے ساتھ ہم لگائیں گے اور ایک سیٹی کی آواز جب نکلے گی، ٹھیک ہے، اس سے یہ حروف ادا ہوں گے. اب اس میں زا جو ہے 1 الف کی مقدار کے مطابق لمبا ہوگا اور جو باقی دونوں حروف ہیں ان کو ہم 5 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے. اس طرح سے کہ سین، زا، صاد، سین، زا، صاد، اس طرح ان کی ادائیگی ہوگی. اب ایک مرتبہ ہم ساری حروف تہجی کو دیکھتے ہیں، سیکوینس میں ان کی ایک مرتبہ پروننسیشن کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کی باقاعدہ پریکٹس کرنی ہے اور پھر اس کا نیکسٹ ڈے آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ہوگا، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اب ان حروف کی باقاعدہ طور پر آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کے فیڈ بیک کی آپ لوگوں نے پریپریشن کرنی ہے.